نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اپنے فضل سے مذہب دیا ہے، مذہب اسلام، وہ عالمگیر اور ایک ہمگیر مذہب ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے، یعنی مذہب اسلام میں فطرت انسانی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانی فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، مذہب، ہمارا مذہب اس کو ناجائز یا بالکل ہر طریقے سے حرام نہیں کہتا ہے، بلکہ ہر چیز کی حد رکھی ہوئی ہے اور ان حدود میں رہتے ہوئے اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ مثلا کوئی بھی انسان ہو، بچے ہیں، بڑے ہیں، بطور خاص جب بچپنا ہوتا ہے یا پھر جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے تو انسان کا دل یہ چاہتا ہے اور اس کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کچھ سیر و تفریح ہونی چاہیے، کچھ کھیل کود بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ بچے فطرتاً کھیل کی طرف مائل ہوتے ہیں جو ان کے مناسب ہوتا ہے۔ لڑکے، ان کی فطرت الگ قسم کے کھیل کا تقاضا کرتی ہے تو وہ الگ قسم کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے کھیل الگ ہوتے ہیں۔ جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی طبیعت دوسرے قسم کے کھیلوں کی طرف چلنے لگتی ہے۔ تو شریعت نے ہر قسم کے کھیل کو یا ہر شخص کے لیے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ کھیل کود کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ بلکہ بعض کھیلوں کی احادیث پاک سے حوصلہ افزائی کرنا بھی ثابت ہے۔ ہاں البتہ بہت سے کھیل یا جو بھی کھیل ہیں ان کی شریعت نے حد مقرر کر دی ہے، ان کے لیے شرائط لگا دی ہیں کہ تمہاری فطرت کا تقاضا کھیل کود کا ہے، ضرور اس کام کو بھی انجام دیجئے، لیکن یہ حدود ہیں، اس حد سے آگے نہ بڑھیں۔ موجودہ زمانے میں افراط و تفریط کے لوگ شکار ہیں۔ بعض لوگ اپنی زندگی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کھیلنے ہی کے لیے ہے اور اپنی پوری زندگی کا مطمع نظر کھیل ہی کی نظر کر دیتے ہیں۔ وہ گویا ان کا مستقبل اور ان کی صبح و شام اور ان کا کھانا پینا، ان کی من کی دھن اور ان کے دل کی لگن بس یہ ہے کہ فلاں کھیل میں سکسیس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں اور میرا فلاں ٹیم میں نام آ جائے اور فلاں جگہ میں چلا جاؤں۔ یہ افراط ہے، زیادتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو زیادہ دیندار کہہ لیجئے انہیں، جو ظاہر سی بات ہے بہت دیندار آدمی تو یہ نہیں سمجھے گا کہ ہر قسم کا کھیل ناجائز ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ وہ صحیح ہے کہ تمام یعنی اپنی زندگی کا مقصد کھیل ہی کو بنا دیا جائے، یعنی زندگی کو کھیل ہی بنا دو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور نہ یہ درست ہے کہ اسلام میں کسی بھی کھیل کی اجازت نہیں ہے،
یا گویا شریعت ہر قسم کے کھیل کو منع کرتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بیچ میں کچھ حدود بھی ہیں۔ بنیادی طور پر شریعت ایسے کھیلوں کی اجازت دیتی ہے کہ جس کے اندر انسان کے بدن کی ورزش ہوتی ہو، یعنی انسان کو جسمانی فائدہ پہنچتا ہو، ایسے کھیلوں کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں جو چند کھیل بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مثلاً آپ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بہت سی چیزیں لہو میں داخل ہیں جو قرآن کریم میں ہے، جو ناجائز ہے، لیکن ان میں سے بہت سی چیزوں کا استثناء کیا ہے کہ یہ لہو میں داخل نہیں ہے۔ ایک ان میں سے یہ ہے تعدیب الرجل فرسہ، کہ انسان اگر اپنے گھوڑے کو سدھا رہا ہے، گھوڑے کی گھڑ سواری سیکھ رہا ہے، اس کو اچھے مقصد سے اس کو سدھا رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس زمانے میں گھوڑا ہی سب سے اعلیٰ درجے کی سواری تھی، اس زمانے کے لحاظ سے گھوڑے کو اچھی نیت سے سدھانا، رکھنا کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ اللہ کے راستے میں کام آئے گا۔ آج کل کے زمانے میں گھوڑے کی جگہ پر دیگر جو جدید آلات ہیں، موٹر سائیکل بھی اس میں داخل ہے، بڑی گاڑی بھی اس میں داخل ہے، ٹرک بھی داخل ہے، ہوائی جہاز بھی داخل ہے، اور اسی طریقے سے ہیلی کاپٹر بھی داخل ہے۔ جنگ کے اندر جو سواریاں چلائی جاتی ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہ کہ اچھی نیت سے اگر آدمی ان کو سیکھے، ان کو چلائے اور ان کو وقت دے، شریعت تو منع نہیں کرتی اسے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوصلہ افزائی کی ہے وہ کی ہے تیر اندازی کی۔ تیر کمان سے پہلے وہی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی اس کی بھی اجازت دی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الا ان القوت الرمی، قوت اور طاقت جو ہے وہ تیر اندازی میں ہے۔ چنانچہ تیر اندازی صحابہ کرام کرتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے۔ ایک تو تیر اندازی کرنے سے انسان کے بدن کو بھی فائدہ ہے اور اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے وقت ضرورت پڑی تو۔ اللہ کے راستے میں بھی یہ فن کام آتا ہے۔ اس زمانے میں تیر تھے، آج کل کے زمانے میں جدید آلات ہیں۔ اپنے ڈیفینس کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے اگر انسان کوئی ملکی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو تو وہ سیکھے۔ جو جدید آلات چلانے ہیں ان کو سیکھنا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر کوئی انسان ورزش کر رہا ہے، حدود شرع میں رہتے ہوئے اپنے بدن کو بنا رہا ہے، یہ بھی ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ کوئی جوڑو کراٹے سیکھ رہا ہے، کسی جم میں جا رہا ہے، یا پھر تیر اندازی یا اس قسم کے بندوق چلانا سیکھ رہا ہے، تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں انسان کا بدن بنتا بھی ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ کے نزدیک طاقتور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ اور اس طاقت میں ایمان کی طاقت بھی داخل ہے، عزم کی طاقت بھی داخل ہے، ہمت کی طاقت بھی داخل ہے، اور بدن کی طاقت بھی داخل ہے۔ تو ہر قسم کا جو طاقت ہوتی ہے، اگر ایک ایمان والے کے اندر یہ سب طاقتیں ہیں، دوسرا کمزور ہے، تو اس کے بالمقابل طاقتور ایمان والا جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ البتہ حدیث پاک میں فرمایا گیا وفی کل منہما خیر، دونوں میں خیر ہے، ایمان تو دونوں کے پاس ہے، لیکن ایک زیادہ اچھا ہے جس کے اندر طاقت اور قوت۔ جب طاقت والا ایمان والا پسندیدہ ہے تو اسباب طاقت کو اختیار کرنا، جس سے انسان کا بدن بن جائے، بدن میں طاقت اور قوت آئے، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی ہے، تیرنا پانی میں، اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ تیرنے کے اندر سب سے اچھی ورزش ہوتی ہے بدن کی، اس میں انسان کے بدن کے تمام اعضاء جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، سب سے اچھی ورزش ہوتی ہے تیراکی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث پاک میں بیان بھی کیا ہے، خود بھی تیراکی سیکھی ہے، اور ضرورت کے وقت یہ سب چیزیں کام بھی آتی ہیں۔ اسی طریقے سے
ملاعبۃ الرجل اہلہ، حدیث پاک میں بھی ہے، کوئی انسان شادی شدہ ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھیل کود کرے، یہ بھی پسندیدہ ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے ریس کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا بھاگ دوڑ کرنے میں، یہ بھی احادیث پاک سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ریس کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ بھاگنے سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، چلنے سے فائدہ پہنچتا ہے انسان کے جسم کو، اور میں نے عرض کیا ہر وہ کھیل جائز ہوگا جس سے انسانی جسم کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ، بہت تیز رفتار تھے، وہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک صحابی تھے انصاری، وہ بہت تیز بھاگتے تھے، ان سے کہا چلو میرے ساتھ ریس کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہت سے صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ تم کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتے ہو، اور اب پھر تم نے یہ شروع کر دیا ریس کرنا اور دوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ چنانچہ سلمہ ابن الاکوع اور ان صحابی دونوں میں ریس ہوئی، اور سلمہ ابن الاکوع جیت گئے، آگے بڑھ گئے ہو۔ تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے دوڑنا یا ریس کرنا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ زبیر ابن العوام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں آپس میں ریس ہوئی، 2 مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ حضرت زبیر ابن العوام جیتے، دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق جیتے۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی، حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے ساتھ گویا ان کا دل بہلانے کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت عائشہ کا بدن ہلکا تھا، وہ آگے نکل گئیں۔ کچھ زمانے کے بعد میں حضرت عائشہ کا بدن بھاری ہو گیا، دوبارہ ایسا موقع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ دوڑ لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، اور آپ نے کہا حساب برابر ہو گیا، حاضی بھی دل کا، یہ والی جو ہے نا اس کے مقابلے میں ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہر وہ کھیل جس سے انسانی بدن کو فائدہ پہنچتا ہو وہ جائز ہوگا حدود شرع میں رہتے ہوئے، لیکن وہ کھیل کہ جس سے انسان کی بدن کو فائدہ نہ پہنچتا ہو بلکہ نقصان ہی پہنچتا ہو یا اس کے دین کو نقصان پہنچتا ہو، وہ کھیل شریعت میں ناجائز ہوگا۔ مثلا کوئی کھیل تو کھیل رہا ہے، مثلا کرکٹ چل رہا ہے، اب کوئی شخص کرکٹ کھیلنا شروع کر رہا ہے اور اس میں اتنا ہی انہماک ہو گیا، اسے 4-4 5-5 گھنٹے ہو گئے، اور نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اگرچہ کرکٹ کھیلنے میں بدن کا فائدہ ہو رہا ہے، انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض مقرر کیے اس میں کوتاہی پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے مختصر کھیل اور شریعت کی جو فرائض ہیں اس کے اندر اگر کوتاہی نہیں ہو رہی وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے آج کل جو موبائل پر گیم چل رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل اس میں اس قدر منہمک ہے کہ ان کو اب سمجھانا بھی گویا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب اسکرین کے سامنے ہماری نوجوان نسل بہت سے گیم ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں یہاں بیٹھ کر کے، آپ حضرات کو سب معلوم ہے، اس میں 4-4 5-5 گھنٹے وہ کھیلتے رہتے ہیں، ان کی رات کی نیند بھی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، پوری رات گیم کھیلتے ہیں، دن میں بھی گیم کھیلتے ہیں۔ رات کو آپ عشاء کے بعد یا مغرب بعد یہاں سے وہاں تک نکل جائیے، کسی بھی شہر میں کسی بھی گلی میں چند نوجوان بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنے اس میں گیم میں مشغول۔ بھئی یہ موبائل میں گیم کھیلنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے جسم کو کیا فائدہ ہے؟ جسمانی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو ڈاکٹر شرعی اعتبار سے تو وہ ناجائز ہی ہے، شرعی اعتبار سے موبائل میں گیم کھیلنا یا موبائل میں بلا ضرورت ادھر ادھر کی مووی یا اس میں میچ دیکھنا، یہ بھی بتا رہا ہوں، میچ چلتا ہے آج کل IPL یہ ہر مہینے پتہ نہیں کہاں سے میچ ہونے لگتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل ایسی ٹوٹ کے اس کو دیکھتی ہے کہ ان کو نہ روزے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی شرعی فرائض کی پرواہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے کھانے کمانے کی دکانیں اور اپنے جو سامان زندگی ہے اس کو بھی ایک طرف رکھ کر کے وہ اس کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ مسلسل آپ جب اسکرین کو موبائل کو دیکھیں گے اور اس میں گیم کھیلتے رہیں گے
تو بچے بطور خاص اس میں مبتلا ہیں. بچوں کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے بڑوں کے مقابلے میں, ان کی آنکھیں بھی اتنی مضبوط نہیں رہتی, لہٰذا آنکھوں کے ایشو پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن کے اندر بطور خاص وہ ایک دوسرے کو مار دھاڑنے والا PUBG گیم کھیلتے ہیں اور فری فائر اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں, ان میں سب میں یہی ہوتا ہے, ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے, دوسرا کسی کو گرا رہا ہے, تو اس کا غیر ارادی طور پر اس کا اثر ہمارے نسل کے دل و دماغ پر پڑتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے اسی طریقے کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں, ٹائم پاس ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ بچہ باہر کھیلے گا, اس سے بہتر کم سے کم یہ گھر میں بیٹھ کر کے گیم ہی کھیل رہا ہے. حالانکہ وہ باہر کھیلے گا, دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے گا, بچوں کے ساتھ کھیلے گا, تو اس کا کم سے کم بدن کا تو فائدہ ہے. لیکن یہ گھر میں بیٹھ کر کے جو گیم کھیلے جا رہے ہیں, ایک تو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے, پھر ان کی صحت, ان کے دماغ, ان کی آنکھوں کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے. اور درجنوں واقعات تو مجھے معلوم ہے کہ PUBG کھیلنے والوں نے کسی نے اپنے باپ کو مارا جان سے, کسی نے اپنے باپ کو مارا. کچھ دن پہلے تو یہاں کی بھی تصویر چھپی ہوئی تھی ہندی کے اخبار میں, اور باقاعدہ اس نے ایک لڑکا گیم کھیل رہا تھا, اس کے باپ نے جو ہے نا اس کو بار بار ٹوکا, تو اس نے غصے میں آنے کے بعد میں ایک چھرا اٹھایا اور اپنے باپ کی گردن کاٹ کر کے الگ رکھ دی. فوٹو کے ساتھ اخبار میں تصویر تھی. ایک واقعہ نہیں ہے, درجنوں واقعات ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ موبائل والے گیم کھیل کھیل کر کے جو ان کا ایک ذہن بن رہا ہے, اور اس کے اندر جو ایک منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر, یہ بہت خطرناک بات ہے. ماں باپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے, ان کو اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. علاوہ ازیں ایک یہ بھی ہے اس کے اندر خرابی کہ یہ جتنے گیم ہیں آج کل جو چل رہے ہیں وہ سب آن لائن چلتے ہیں. نیٹ آپ چالو کریں گے تب چلیں گے, ورنہ نہیں چلیں گے. اس کا ایک مقصد یہ ہے جب آپ نیٹ پر ایکٹیو رہیں گے تو آپ کا جو پرسنل ڈیٹا ہے, معلومات ہیں, وہ ان لوبی کے پاس جائے گا جو اس گیم کو چلا رہی ہیں. لہٰذا وہ گھر بیٹھے ہوئے بچوں کی جو خواہشات ہیں, نفسیات ہیں, اور ان کے ڈیٹا جو ہوتا ہے پرسنل, اس کو وہ کنٹرول کرتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس گیم کے ساتھ ساتھ ان کو فحاشی اور عریانیت کی طرف لے جا کر کے ان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں. پھر وہ بچے نہ پڑھنے کے رہتے ہیں, نہ کسی میدان میں آگے بڑھنے کے رہتے ہیں, کسی بھی کام کے نہیں رہتے. تو اس لیے کھیل کھیلیے, بچوں کو کھلائیے ضرور. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں, ان کی نگرانی کریں. لیکن چونکہ بچے جو ہے نا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے یہ اولاد نہیں ہوتی آپ اس سے پوچھیں, اس کو ضائع نہ کریں. بلکہ اللہ کے نبی نے بھی اور اللہ نے بھی بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم کی ذمہ داری براہ راست ماں باپ کے اوپر رکھی ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا, ان کو لہو و لعب سے بچانا, ان کو غلط کاموں سے بچانا. یہی بچے اگر ہمارے آج بگڑ گئے تو آئندہ جو نسل پیدا ہوگی تو وہ کیا کر سکتی ہے اپنے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہی چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے, جب یہ جوان ہوں گے تو ان کی جو ساری دلچسپیاں ہیں وہ گیم کے اندر اور کھیل کے اندر ضائع ہو چکی ہوں گی, اور یہ اپنی زندگی کا اصل مقصد اسی کو بنا کر کے انہوں نے رکھا ہوگا, تو ان سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے. اور جس قوم کا نوجوان غفلت کا شکار ہو جائے پھر اس قوم کی تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا. نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, اگر وہ صحیح ہے تو پھر قوم بھی صحیح ہے.